وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اس کو قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ ہر شخص باوصول ہے، ہر شخص باضمیر، صرف اپنی ذات تک، ذاتی مفاد تک۔ مجھ سے نہ ہو سکے گی زمانے کی بندگی، مکار بھی نہیں ہوں، اداکار بھی نہیں۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، تم جیسے ہو بہترین ہو۔ کتنی امید ہے نا اس آیت میں، ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا۔ برداشت ایسی مضبوط شے ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتے ہیں۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ کیا خبر کون کہاں ترک تعلق کر لے، اب اکٹھے ہیں تو تصویر بنا لی جائے۔ زندگی روز مجھ سے پوچھتی ہے، آخری شعر ہو چکا تو چلے۔ کبھی جو پڑھتے تھے اداس کہانیاں، آج اپنی ہی زندگی کا عنوان لگتی ہے۔ وقت کے تھپڑوں نے سکھا دی ہوشیاری، ورنہ ہم بھی معصومیت کی حد تک معصوم تھے۔ آنسو اٹھا لیتے ہیں میرے غموں کا بوجھ، یہ وہ دوست ہیں جو احسان جتایا نہیں کرتے۔ اتنا بے تاب نہ ہو مجھ سے بچھڑنے کے لیے، تجھ کو آنکھوں سے نہیں دل سے جدا کرنا۔ کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا، بات نکلی تو ہر ایک بات پہ رونا آیا۔ جب آنسو نکل آتے ہیں تو ان میں صرف نمک اور پانی نہیں ہوتا، ان میں ماضی کی تکلیفیں، درد، دکھ، اپنوں کے ستم، چاہنے والوں کی بااعتباری، کبھی نہ لوٹ آنے والوں کا غم، وعدوں کی پامالیاں اور نہ جانے کیا کیا احساسات اور جذبات چھپے ہوتے ہیں۔ سوچتی تھی کہ یہ غم ہی زیادہ ہے، اس سے بڑھ کر کیا غم ملے گا، مگر ہر غم کے بعد ملنے والا غم بڑا ہی ملا، اور اب سوچتی ہوں ابھی اس سے بڑا غم بھی ملے گا۔ تکلیف اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ لفظ سی جا رہے ہیں، اور تنہائی خود کے دائرے میرے اعتراف بڑھاتے جا رہی ہے۔ کچھ لوگ آنسوؤں کی طرح ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ساتھ دے رہے ہیں یا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ وہ جس کا ایک ہی بیٹا ہو بھوکا 8 پہروں سے، بتاؤ اہل دانش تم، وہ کندن لے یا تختی لے۔ بہت مجبور آنکھیں تھی، بہت بے ربط جملے تھے، ضرورت کو بیاں کرنے سے ایک خوددار قاصر تھا۔ دیواریں سن رہی ہیں قاصد، ذرا آرام سے کہو، وہ ہم سے بچھڑ کے سچ میں رو رہے تھے کیا؟ اب حال دل نہ پوچھ کی تاب بیاں نہیں، اب مہرباں نہ ہو کی ضرورت نہیں رہی۔ بنا کر کچھ لوگ اپنا، پھر خوب تماشا بناتے ہیں۔ اب نئے لوگ اس سے مجھ سے زیادہ عزیز لگتے ہیں۔